ہوتی ہیں. آدمی قریب وہی ہوتا ہے جس کا ایمان بھی زیادہ ہو. اگر ایک آدمی کا ایمان پہلے ہی کمزور ہے تو اگر اس پہ اللہ تعالیٰ جو آفت ڈالتا ہے اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے یہ میری لیے مصیبت تھی تو وہ منکر ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ کیا حال ہوگا کہ بھئی اس کا ایمان تو کمزور تھا پہلے تو جب تک رائی کے برابر بھی ایمان ہو آدمی کا تو وہ آدمی کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے تاکہ وہ ایسی مصیبت کی وجہ سے چل جائے کہ انعام سے اپنے ایمان. اب یہ جو ہے نا یہ صرف نفس جو ہے نا شیطان کی رائے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ کہنا کہ تکلیف سے میں کافر ہوا یہ نہیں ہے، کفر جو ہے چھپا ہوا تھا تکلیف سے ظاہر کر دیا. مقصد یہ نہیں ہے کہ ایماندار تھا، کفر اندر موجود تھا، اس نے تکلیف کا بہانہ بنایا باہر اصل میں اندر تھا اس کے. تو کفر جو ہے نا یہ اندر موجود تھا جس کے اوپر اس نے اسلام کا لبادہ منافق تھا. تو شیطان نے سکھا کے دیکھا ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ہم نے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، روزے رکھے، پھر ہمارے ساتھ وہی ہوتا رہا جو کچھ ہوتا رہا. یہ کیا ہے؟ جس مسلمان کو دیکھتے ہیں مطلب بھی سارے پریشان ہیں. مسلمانوں کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے اسلامی تباہی کا سبب ہے. اب یہ جو بیان ہے یہ بیان کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہا ہے. تم نے اگر مانا ہوا اللہ تعالیٰ کو تو پھر مانا ہوا. باپ کو تم نے باپ مان لیا ہے تو پھر روز اس کا انٹرویو نہ کرو کہ آپ اپنی کوالیفیکیشن بتاؤ، آپ اپنے ابا جان کا نام بتاؤ، آپ کے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں، آپ نے ہمارے سے کل کیا سلوک کیا. پھر ہمارے ابا بنے ہوئے ہو، آپ کو خیال ہونا چاہیے ہماری ماں آپ سے خفا ہے، ہماری بہن بھائی آپ سے خفا ہے، پھر تم باپ بنتا ہوا نہ. باپ ہے پس باپ. اب اس کے بدلے میں یا پینٹ پڑی تم نے نہیں کرنی، وہ مالک ہے. باپ مالک ہو چکا ہے اور تم اس کی ملکیت ہو چکے ہو. اللہ کو تم نے انٹرویو نہیں کرنا ہے، اللہ نے تم سے پوچھنا ہے کون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یاد رکھو کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا، میں ہی تم سے پوچھنے والا ہوں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. بل ہم یسألون، بلکہ وہی پوچھے جائیں گے. یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ کفر جو ہے نا اندر موجود تھا. اللہ تعالیٰ کیوں کافر بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے کہ پتہ ہے کہ انسان کی کیپیسٹی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافر بناتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی اول تو بناتا انسان ہی ہے، وہ آگے تم خود ہی بنتے ہو کافر اور مومن. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے مومن ہونے میں مدد کرتا ہے اور یہ اس کے بدلے میں مدد کرتا ہے تمہارا میلان ہونا چاہیے ایمان. تو ایمان تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس تھوڑا ایمان تھا، حالات کی نظر ہو گیا تو پھر حالات کی نظر ہو گیا. کہتے ہم تھوڑا ایمان تھا ہم دوزخ میں آ گئے، پھر چلے جاؤ دوزخ میں قبول کر لو. اگر تمہیں پتا ہو کہ دوزخ میں اچھی شے نہیں ہے تو پھر تم آج ہی پتہ ہے تمہیں کہ دوزخ اچھی شے نہیں ہے. یہ پہلے بات ہوئی تھی کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت کے اصحاب اور دوزخ کے اصحاب برابر نہیں ہیں، دونوں کا الگ الگ مقام ہے. وہ فائزون میں سے ہوں گے. تو پھر تمہیں ابھی سے کچھ تجارہ کرنا چاہیے. کہتے ہیں جب میں پہاڑی سے گر رہا ہوں اس وقت گلے کی بات نہیں ہوگی کہ تمہاری زبان تو سیل ہو جائے گی، زبان سیل ہو جائے گی اور تمہاری جو ہے بڑی چلاکیاں بند ہو جائیں گی، سیدھی سیدھی کہانی ہو جائے گی اور تم خاموشی سے بیٹھے رہو گے، آزاد جوارے بولتے جائیں گے. ایک حصہ کیا ہے تو بجائے اس کے کہ دوزخ میں جا کے دوزخ میں جانے کی وجہ بتاؤ کہ انہیں جنت میں آنے کی وجہ بتاؤ. تم تو کیس بنا رہے ہو اللہ میاں کے خلاف. کہتے یہ ہمارا دوزخ میں آنے کی وجہ نمبر 1 ہمارا ایمان تھوڑا تھا، تم نے تکلیفیں زیادہ دے دی. ہمارے ارد گرد لوگ جو تھے وہ سارے بیمان لوگ تھے، حالات زمانہ ناسازگار تھے، رستے ہمارے بند تھے اور میں کیا کرتا. قدم قدم پہ مطلب مرحلے آ گئے تھے، قدم قدم مصیبت آتی. ہم نے گریجویشن کی داخلہ نہ ملا، ہمارے ساتھ علاج دیتے ہیں. حشر کے روز خدا پوچھے گا تو یہ کہہ دوں گا جناب میں گناہ گار تھا، اس سے گناہ گار کیا، کچھ بھی کیا دوزخ میں. دوزخ میں جانے کی وجوہات دریافت کرنے کی بجائے جنت میں جانے کا سبب ڈھونڈو. اس لیے اس کا کیس نہ بنا کر جنت میں جانے کی راہ کیا ہے وہ دیکھ. پازیٹیو ہو جاؤ، پازیٹیو سوچو، پازیٹیو، نیگیٹو مت سوچو. اگر تم پازیٹیو سوچ میں پڑ گئے تو تمہارے حالات میں ہو جائیں گے کہ جو وجوہات ہیں دوزخ میں جانے والوں کی وہ جانے کا کام نہ لیں. ہمیں تو کوئی راستہ ملنا چاہیے بدلے میں ادھر سے جنت میں جانے کا اور جنت میں جانے والوں کا ساتھ.